دیکھو آج نا تک ابھی تک آپ دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں انسان سیدھا راستہ دکھا. جی جی 1400 سال ہو گئے تو سیدھا راستہ نہیں لبیا. نہیں، آپ یہ دعا نہیں مانگتے اللہ سے؟ آپ نے چھوڑ نہیں دیا نہیں یہ کہنا؟ ہم نہیں مانتے. آقا آپ نے یہ نماز پڑھنا چھوڑ دی، نماز میں یہ نہیں آئے؟ نہیں بھائی یہ دعا نہیں مانگتا میں نے. جو ابھی مجھے راستہ نہیں ملا اللہ میاں تو مجھے راستہ دکھ. میں کہتا ہوں مجھے میں سیدھے راستے پہ قائم ہوں، صرف قائم رکھ. نہیں تو نماز کے اندر آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ سورہ فاتحہ میں پڑھتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میاں مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ. نہیں تو اس کا یہ منع کرتے ہیں آپ؟ ہاں ہم تو سیدھے راستے پہ ہے نا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا سیدھا راستہ ہے، اللہ میاں اس پہ قائم رکھو، آقا آپ بھٹک کس نہ جائے جیسے آپ بھٹکے ہوئے ہیں. آغا شاہ آپ کس راستے پہ ہیں؟ سیدھے راستے پہ. قرآن اور اہل بیت والے راستے پہ؟ ہاں یہ دو چیزیں ہیں نا، رسول خدا چھوڑ کے گئے ہیں. یہ اچھا قرآن ہے، ایک اطرت اہل بیت ہے. کہیں ازواج بھی نہیں ہے، اصحاب بھی جی نہیں جی ہے. ٹھیک ہو گیا، صحیح. آقا تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن چھوڑ کر گئے ہیں، وہ قرآن ابھی یہ آپ کے گھر میں جو قرآن ہے وہی سیم قرآن ہے؟ وہی قرآن ہے، بالکل کوئی رد و بدل آگے پیچھے بالکل وہی کچھ نہیں؟ قرآن ہے، وہی قرآن ہے جو مطلب ہے رسول خدا کے اوپر نازل ہوا ہے. لیکن وہ تو حافظ اللہ اس کی حفاظت آقا کر رہا ہے. آقا امام اللہ حفاظت کر رہا ہے. اگر آقا اللہ صاحب حفاظت نہیں کر رہا اور تو پھر بتاؤ کہ وہ آپ کے قرآن کی حفاظت نہیں کرتا، اس کو نہیں، جلایا بھی جاتا ہے. آپ کے آقا قرآن امام کی جعفر حفاظت نہیں کرتا، آقا اس کو بریک لاؤ اگر آقا. اس کو فال نکالے تو تیر، اگر وہ فال اس کے مطابق نہ نکلے تو قرآن پہ تیر برسائے جاتے ہیں. کون سے تو 17,000 آیتوں والے قرآن پہ تیر برسائے؟ ہاں یہی آقا تو امام جعفر صادق تو کہتے ہیں کہ یہ امام قرآن جو جعفر ہے، صادق جو کچھ بھی ہے، آقا سن لو یار خدا کے بندے. جو بھی قرآن ہے امام زمانہ کے پاس ہے. جو مولا علی نے پیش کیا تھا وہ تنزیل کے مطابق تھا، جیسے ہی نازل ہوا. اب مکی کہیں ہے، بدری کہیں ہے، کوئی آگے ہے، اچھا کوئی پیچھے ہے. مطلب دیکھیں نا آقا، مان لیا آپ نے. آقا پہلی ابھی قرآن کہہ رہے تھے کون سی کچھ نازل ہوئی؟ حفاظت نہ کرتے اور ابھی گھڑ چھوڑ بند دیا. کرو، گھڑ تو بند کرو. میں آقا کوئی بتاؤں تار ٹوٹ جائے گی قرآن کامل ہے. پہلی کون سی آیت نازل ہوئی رسول آقا اللہ کے اوپر؟ اقرا باسم ربک کا وہ کہاں پہ آقا درج کیا ہے؟ او خدا کے بندے چپ ہو جاؤ. نہیں خدا مجھے کے بندے. بتاؤ نا اس کا جواب، تو میں چپ ہو جاؤں گا. اچھا میں بتاتا ہوں نا، میں بتاؤ نا اقرا چپ ہوگی باسم تو بتاؤں ربک گا. کا جو پہلی آیت ہے وہ کہاں پہ درج ہے؟ او آقا چپ ہوگی تو بتاؤں گا نا. بنا کے صحیح ہے، ترتیب ٹھیک ہے. او آقا چپ ہوگی تو وہ بتاؤں گا عائشہ خدا کی کے. بکری کے پیٹ میں ابھی وہ سپارے جو ہے تڑپ رہے ہیں نکلنے کے لیے، وہ کہاں گئے؟ اچھا آقا چپ ہو نا، بتاؤں. اچھا ٹھیک ہے. چپ ہو جاؤ. اچھا چپ ہو آپ گئے. کہتے ہو کہ وہ اصلی قرآن بکری کھا گئی ہے، وہ اصلی قرآن آگے پیچھے ہو گیا ہے، اصلی قرآن امام مہدی لائے گا، یہی آپ نے بولا ہے نا سارا کچھ. میں جواب دیتا ہوں، بس یہ بتاؤ. میں نے جو کہا میں میں نے کہا اس کا جواب دو. او آقا میں جواب دیتا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا نہیں ہوں. اپنی طرف سے نہ ڈالو. آپ کو تو محاورہ ہو گیا ہے نا، مناظرہ وغیرہ دن رات بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر، اور قادر الکلام ہو گئے ہیں، کسی کو بولنے ہی نہیں دیتے. او آقا بولنے تو آپ نہیں دے رہے، آپ سٹاپ ہی نہیں کر رہے. مجھے تو ڈر ہے کوئی اندر سے آپ کی آندر شاندر ٹوٹ نہ جائے. چپ ہی نہیں کرتے بالکل. دیکھا نا وہی بات. آقا تو چپ کر جائے نا. آپ نے کہا، آپ نے 3 الزامات لگائے ہیں. پہلا الزام آپ کا یہ تھا کہ حضرت عائشہ کی بکری وہ کھا گئی. 3 تو طلاقیں ہوتی ہیں، الزام تو نہیں ہوتا ہے. سن لو نا آقا اتنے تیز نہیں بنو. ایک طلاق ابھی نہیں ہوتی، میں 3 نے طلاقیں چپل ہوتی نکالی ہیں. تو چھترول شروع کی تو بھاگتے پھر ہوئے راستہ نہیں ملے اس گا. کے بعد پھر وہ حلالہ شروع ہو جاتا ہے. آقا متا تو نہیں کر رہا آپ نے میں. حلالہ کتنی دفعہ کروایا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا پتہ بھی نہیں حلالے کا؟ نہیں ہمارے یہاں تو اسلام میں تو حلالہ ہے ہی نہیں. وہ متا پھر کہاں ہوتا ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا. متا تو شیعہ مذہب کے اندر ہوتا ہے. امام جعفر کہتے ہیں کہ متا نہیں ہے. او آقا خدا کے بندے. ہے متا کہاں ہے؟ ایک جگہ اب چپ کروا لو آگا کو آپ. آقا دیکھ حلالے کا ذکر حلالہ اسلام میں نہیں ہے، لیکن متا آپ کے مذہب کے اندر ہے. امام جعفر فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے کہ جس نے متا نہیں کیا، کامل مومن نہیں ہے. اور امام جعفر فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نہ کٹا ہوا اٹھے گا جس نے متا نہیں کیا. آقا کیسے اپنے مذہب کے متا سے انکار کر رہے ہو؟ اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ متا کرو تو حضرت حسین 2 دفعہ کرو، حسن 3 دفعہ کرو علی کے درجے پہ. آقا میں چپل لے کے ایسی چترول کروں گا نا، راستہ تمہیں بھاگتے نہیں ملے گا. اس لیے آرام سے بات کرو، ٹاپک پہ بات کرو. آپ نے کہا کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں، قرآن اور اہل بیت. پھر آپ نے الزام لگایا کہ حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی، پہلا الزام. دوسرا آپ نے کہا کہ جو ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب پہ نہیں ہے. تیسرا الزام آپ نے لگایا کہ صحابہ نے قرآن کو آگے پیچھے کر دیا تھا، جلا دیا تھا. یہ 3 چیزیں آپ نے کی. اب صحابہ نے قرآن جلا دیا، بکری نے کھا لیا اور آگے پیچھے ترتیب کر دی. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے جو گھر قرآن ہے وہ کون سا قرآن ہے؟ مولا علی والا، یا وہی جس کو حضرت عائشہ کی بکری نے کھایا ہوا ہے، وہی قرآن جس کو جلایا ہوا ہے؟ یہ کون سا آپ کے گھر کون سا قرآن ہے؟ میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں. جبکہ آپ کے امام جعفر فرماتے ہیں کہ اصلی جو قرآن ہے وہ تو امام مہدی لے کر آئیں گے. ہاں آقا. آقا آپ بولو. جب ٹائم دیتے ہیں آقا آپ نہیں بولتے. جب یہ تھی جی، یہ ہے وہ ناسبی بکری. اس نے قرآن کھولا اور جو جس کے اندر اماموں کے نام تھے وہ اس نے سارے کھا لیے. اچھا آقا مجھے بتاؤ نا. آقا بتاؤ، میں نے تین آپ سے سوال، جو آپ نے 3 نقطے اٹھائے تھے، میں نے پوچھا. میں غریب آدمی ہوں، معاف کرو. سوال مجھ سے نہ کرو، کسی سخی سے کرو جو دینے کے قابل ہو. آپ کو تو مانگنے کی عادت ہے، دین بھی ابھی مکمل نہیں ہوا. صراط مستقیم دکھاؤ. آقا دین تو تمہارا مکمل نہیں ہوا. آقا
دین تو تمہارا مکمل نہیں ہوا ہے، میں مہدی قرآن لے کر آئے گا، ہمارا دین تو کامل ہو گیا تھا آج سے 14-15 مہدی کے پاس بھی وہی جو نزل میں چل رہا ہے، جیسا مکہ اور مدینہ جیسا وہ اسی طریقے سے وہ لائے گا، سیم وہی قرآن ہے وہی قرآن ہے. جس طرح سے نازل ہوا. آپ جو کہتے ہیں ترتیب نزولی اور وہ لائے گا، تو وہ نہیں ہے. یہ ترتیب نزولی ہے جو آپ کو تو اس میں ظاہر ہے کہ اتفاق بھی نہیں ہے نا، کہ مجھے بتاؤ کہ پہلی قرآن مجید کی کون سی آیت نازل ہوئی اور کہاں پہ تم نے رکھی ہے؟ تو آغا میں کیا پوچھ رہا ہوں، فرشتوں نے کیا کیا ہے؟ آغا صاحب تمہارے خلیفوں نے کیا کیا ہے؟ اچھا میں پوچھ رہا ہوں کہ جس طرح حضرت علی نے قرآن لکھا تھا، یہ قرآن آپ کے گھر میں اسی طرح سے موجود ہے یا نہیں؟ وہ جب الناس والا دین ملوک حضرت علی کا قرآن قبول کیا تھا، حضرت چلو نہیں کیا نا، چلو مان لیا نہیں کیا، لیکن آپ کے گھر میں حضرت علی کا قرآن نہیں ہے. جب کفار یہودیوں سے ڈنڈے پڑتے تھے پھر کہتے لولا علی لولا علی لولا علی لہلاک عمر، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا تھا، اوئے ہوئے روتے تھے. پھر اندر سے کوئی سپرنگ شارٹ ہو جائے گا. آغا کیسی باتیں کر رہے ہو، آرام سے باتیں کرو. میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ جس ترتیب سے نازل ہوا تھا اس طرح سے آپ کے پاس نہیں ہے، یہی بات ہے نا آغا؟ مفتی صاحب سید معاویہ صاحب آئے جی. قرآن میں سب سے پہلے یہ آیت اتری تھی مفتی صاحب، یہ پہلی آیت کی ترتیب ہے شیعہ کے، یہ والی آیت ہے. جی جی. السلام علیکم سید معاویہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں خیریت سے. حضرت کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. باقی ساتھی بات کا آپ کیا حال ہے؟ تشریف لائے الحمدللہ. جی بس ابھی تھوڑا انشاءاللہ تشریف آوری ہوگی. آغا جان تشریف فرمائے تو میں فیضیاب ہونے کے لیے آ گیا. میں نے کہا میں جی آغا جان جی بزرگ ہے ہمارے، یہ بھی ڈر ہوتا ہے ساتھ کچھ ہو نہ جائے گا. جی یہ تو ہمیں رمضان سے پہلے کا خدشہ ہے. بس مولا کا کرم ہے خاص ان پہ، نہ ان کی غیبت ختم ہو رہی ہے نہ آغا کی عمر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، نمی عمر دے اللہ آغا کو صحت دے. آغا کہتے ہیں کہ یہ آیت سب سے پہلے اتری تھی قرآن پاک کی. جی معلوم نہیں ہے ان کے ہاں کون. آغا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ آغا کو میں نے عید مبارک دی ہے تو بولتے ہیں کہ ہمارا تو ہر دن عید ہوتی ہے. اللہ اکبر، یعنی 10ویں محرم بھی یہ عید مناتے ہیں پھر؟ جی جی. آغا انمیوٹ کریں. آغا صاحب خود کو انمیوٹ کریں. ان کو اصل میں نا میوٹ نہ کیا کریں، ان کو انمیوٹ کرنا نہیں آتا. اچھا چلیں انہیں دوبارہ لیتے ہیں نیچے کر کے. ابھی بیچ میں کر لیتے ہیں، آہستہ آہستہ تھوڑا ایکسپرٹ ہوتے جا رہے ہیں. مفتی صاحب نیچے آگے علمی کتابی آیا 8-10 بار اس نے لکھا کہ میں نام ہے بابی اور میں پتہ نہیں علمی کتابی. تو میں نے کہا میں نے نیچے لکھا تو کیا کرے پھر بتاؤ. نہیں ان کو یہ لکھنا آگے سے کہ آغا کے ہوتے ہوئے ہم آپ کو گھاس نہیں ڈال سکتے بھائی. کون سا آپ علمی کتابی نہیں، آپ علمی یتیم ہیں. جیسے آپ کے جیلم والے جو آپ کے بابا جی ہیں وہ علمی یتیم ہیں، علمی کتابی تو نہیں ہو سکتا. جی زاہد صاحب سے بات کر لیجیے، بھی کہتے تھے مجھے اٹھاؤ مجھے اٹھاؤ. میں نے کہا جی صبر کر لیں. جی زاہد صاحب السلام علیکم. زاہد صاحب تو خاموشی ہو گیا. انہوں نے اتنی کھپ ڈالی تھی مجھے اٹھاؤ. زاہد صاحب کی صورت حال نازک ہے.